رات کو نوفل دیر سے گھر پہنچا تھا۔ مائرہ آج پھر سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وسیع کے گھر سے غصے سے نکلا تھا، خالی پیٹ ہی 4 گھنٹے سڑکوں پہ مارے مارے پھرتا رہا۔ بلا مقصد تھی، اب بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی اور ذہنی الجھاؤ کا بھی وہی عالم تھا۔ سوچا تو یہ تھا کہ مائرہ اب تک سو چکی ہوگی، سب سے پہلے کھانا ہی لگائے گا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ فریش ہو کر باہر آؤ، میں کھانا گرم کر کے لگا رہی ہوں، پھر مل کر کھائیں گے۔ اس جملے پہ قدم ہی وہیں جمے تھے۔ آپ نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تمہارا انتظار کر رہی تھی، اب جلدی کرو نوفل، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ مائرہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ نوفل کچھ وہیں کھڑا رہا، پھر گہری سانس لے کر کمرے میں چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر جب باہر آیا تو کھانا لگا چکی تھی۔ ایک کرسی کھینچ کر وہ بیٹھ گیا، وہ بھی اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ نوفل نے دوبارہ اس سے بات نہیں کی، مائرہ کو دیکھنے سے اصرار ہی کر رہا تھا۔ گردن جھکائے بس جلدی جلدی نوالے اپنے اندر ڈال رہا تھا تاکہ جلدی سے اٹھ کر وہاں سے چلا جائے۔ مائرہ اسی کو دیکھ رہی تھی، بڑی عجلت سے کھانا کھا رہا تھا، کافی دنوں سے چپ چپ سا بھی تھا، چہرے پر بھی عجیب پریشانی سی آیا تھی۔ ذریعہ آپ کی زندگی میں کتنا لاپرواہ سا ہوتا تھا، ہر وقت ہنستا رہتا تھا، اتنی باتیں ہوتی تھی کہ مائرہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی۔ بس بھی کرو نوفل، تمہاری یونیورسٹی کے قصے سن سن کر اور پروفیسر کی نقل بازیاں دیکھ کر ہنس ہنس کر میرے جبڑے دکھنے لگے ہیں۔ وہ کچن کھانا بناتے ہوئے نوفل کے پروفیسر کے قصے سنا کر ہنس ہنس کر بے حال ہو چکی ہوتی تھی۔ بس بھابھی 3 ہی پروفیسر بچے ہیں، بہت مزے کی باتیں ہیں، ان کی سنیں تو۔ نوفل کچھ کچن کے شیلف پر بیٹھا، مائرہ ساتھ ساتھ اس کے قصے سن رہی تھی، ساتھ ساتھ کھانا بنا رہی تھی۔ مائرہ نے اسے آگے ہاتھ جوڑے، نہیں میرے اب کان پک چکے ہیں تمہاری فضول باتیں سن سن کر، پتہ ہے تمہاری باتوں کے چکر میں ابھی روٹی بھی نہیں بنائی اور سلاد بھی رہتا ہے۔ ذریعہ آپ آتے ہی مجھے گھور گھور کر دیکھیں گے۔ مائرہ اب شیلف پر کٹنگ بورڈ رکھ کر سلاد کاٹ رہی تھی۔ نوفل نیچے اتر گیا، رہنے بھی دیں بھابھی، بھائی کی آپ کے سامنے اتنی اہمیت ہی کہاں ہے بھائی کی کہ آپ کو گھور کر دیکھ سکیں؟ ہاں آپ ضرور میرے معصوم سے بھائی کو گھور رہی ہوتی ہیں، کئی بار تو میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ اب بھی شیلف سے ٹیک لگائے کر کٹنگ بورڈ سے کھیرے اٹھا اٹھا کر کھاتے ہوئے موضوع بدل گیا تھا۔ مائرہ ایک مصنوعی غضیلی نظر اس پر ڈالی تھی، تم ہم دونوں پر نظر رکھتے ہو نوفل، بڑے بے شرم ہو، نکلو یہاں سے ورنہ اسی چھری سے قتل کر دوں گی تمہارا۔ مائرہ نے چھری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وہ بھی ڈرمائے انداز سے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ ہاں ہاں جا رہا ہوں، اسے پیچھے کرا، ایویں لگ وگ جائے گی میرے، اور میں بھری جوانی میں مرنا نہیں چاہتا۔ نوفل پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مائرہ دوبارہ سے سلاد کاٹنے لگی اور پھر سے اسے 2 قدم آگے بڑھا، بس ایک قصہ اور سن لیں، بڑے مزے کا، سچی اس کے بعد باہر چلا جاؤں گا۔ مائرہ نے دوبارہ چھری اسے دکھائی تھی۔ اچھا اچھا جا رہا ہوں، لیکن کل ضرور سناؤں گا۔ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ نہیں سنے گی، اور سب کب سے ذریعہ آپ کا انتقال ہوا تھا، اس کی باتیں ہنسی تو جیسے ختم ہو گئی تھی۔ گھٹنوں دونوں بھائی باتیں کرتے رہتے تھے۔ نوفل کی ہر الجھن ذریعہ آپ کے پاس آ کر منٹوں میں ختم ہوتی تھی۔ بے فکر سی زندگی تھی اس کی، اور اب پتہ نہیں کیا پریشانی ہے اسے، چین کا کھانا بھی نہیں کھا رہا، ہاں ساری ذمہ داری اسی پر جو آ گئی ہے۔ پھر افیرہ بھی کبھی بھی نوفل کی ہمدرد دوست اور ساتھی بن کر نہیں رہی تھی۔ کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ نوفل، کس بات کی جلدی ہے تمہیں؟ نہ مائرہ کی نظروں سے وہ مزید نروس ہو رہا تھا، جو کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بس کھا لیا اس نے، بمشکل پلیٹ میں ڈالا ہوا سالن ہی ختم کیا تھا۔ اب میرا انتظار مت کیا کرے، کھانا کھا کر سو جایا کرے، مجھے بھوک ہوگی تو خود کھا لیا کروں گا۔ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ بہت الجھے لگ رہے ہو، کہاں ہوتے تم رات دیر تک؟ ایسے دوستوں میں بیٹھ جاتا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ نوفل 2 گھونٹ پانی پیا اور کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ او یاد آیا، نوفل جو ان کی تنخواہ ملی تھی، جیب سے پیسے نکال کر مائرہ کو دینے لگا تو سگریٹ کی ڈبیا جیب سے نکل کر نیچے گری تھی۔ نوفل نے فوراً سے زمین سے اٹھا کر جیب میں رکھ لی، لیکن وہ دیکھ چکی تھی، اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ نوفل مزید نروس ہوا تھا، آج کل اپنی پریشانی کا علاج کر رہا تھا، اسموکنگ کرنے لگا تھا، حالانکہ اس کے لیے جان لیوا تھی۔ پیسے اس نے مائرہ کی طرف بڑھا دیے، لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جیب میں کیا ہے تمہارے؟ دکھاؤ مجھے۔ وہ دیکھ چکی تھی، اس لیے سخت لہجے سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، یہ پیسے رکھے اپنے پاس۔ نوفل نے پیسے ٹیبل پر رکھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا، لیکن مائرہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سگریٹ پی رہے ہو تم؟ سگریٹ ہے نا تمہاری جیب میں؟ مائرہ کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ نوفل کچھ نہیں بولا، کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، چپ کیوں ہو؟ ہاں 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 ہے سگریٹ، تو تم رات دیر تک گھر باہر رہ کے سگریٹ پینے لگے ہو؟ ادھر دو مجھے۔ مائرہ نے اسے اور تعصب سے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سامنے سے ہٹیے نوفل سنجیدہ سا تھا، پہلے ہی اپنی الجھن کا کوئی سرا اسے نہیں مل رہا تھا، اس وقت بھی ذہنی دباؤ کا
का शिकार था। तुम जानते हो तुम्हें इस्तेमाल का इशू और सिगरेट तुम्हारे लिए कितना ख़तरनाक है। कुछ नहीं होता मुझे और ये मेरी ज़िंदगी, जो चाहे करूँ। नोफिल का लहजा भी कुछ तरह सा हो गया था। तुम्हारी ज़िंदगी है नोफिल, किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे और क्यों कर रहे हो ये सब? क्या हुआ है तुम्हें? मायरा का गुलूकर लहजे से ने नोफिल फिर से बेबस करना शुरू कर दिया था। एक नज़र इसकी आंखों में डाली जहाँ फ़िक्रमंदी नमी थी। फ़ौरन से जेब से सिगरेट की डिब्बियाँ निकाल कर इसके हाथ में रख दी। आई एम सॉरी, अब नहीं पीऊँगा, बस कुछ दिन से बहुत डिप्रेस में हूँ, इसलिए आपसे इस लहजे में कह गया। अब प्लीज़ रोइएगा मत। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या परेशानी है, किस बात से तुम इतने डिप्रेस में हो। मायरा के लफ्ज़ों से चौंक सा गया था। ऐसा क्या जान गई थी वो? क्या जानती हैं आप? नौफिल का दिल धड़कना भूल गया था। अब क्या जान गई गई थी वो? तुम क्या समझती हो मुझे लफ्ज़ों की ज़रूरत है नौफिल? तुम ज़बान से नहीं कहोगे तो क्या मैं समझूँगी नहीं? सब जानती हूँ मैं। क्यों तुम रात देर तक बाहर रहते हो? क्यों इतने चुप-चुप से हो? क्या गम तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? नौफिल मायरा की मुँह पर सब सुनकर हैरतज़दा सा हुआ था। क्या वाक़ई वो हर हाल से बाख़बर थी या इन्हें इस दिन की हर बात याद तो नहीं आ गई? ये सोचना ही नौफिल के लिए सुहाने रूह बन रहा था। मायरा ने इसका हाथ पकड़ा और दोबारा इसे कुर्सी के पास ले गई। बैठो इधर, ये कहकर खुद भी इसके बराबर बैठ गई। नौफिल मज़ीद घबरा सा गया था। मैंने जानबूझकर वो सब तुम्हें मैंने पहले भी कहा था नौफिल, अम्मी के घर का किराया और ज़रिए आपकी शॉप का रेंट घर के अखराजात में शामिल कर लिया करो। ना जाने क्या सूझी थी तुम्हें प्लॉट बुक करवाने की, तुम घर के अखराजात की वजह से ही परेशान हो। मुझे तो शक है तुम शायद रात देर तक ट्यूशन पढ़ाने लगे हो। मायरा की बात सुनकर वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या कहे इसे। पल में से नौफिल की जान ही निकाल के रख दी थी और जो बात वो समझी थी वो बिल्कुल बेबुनियाद सी थी। तो समझी हैं आप? नौफिल की बात तो मायरा ने बड़ी संजीदगी से इसे देखा था। तो मुझसे एक बार तो कहते नौफिल, हम मिलकर मैनेज कर सकते थे। देखो मेरा ज़ेवर यूँ ही पड़ा है, मुझे कौन-सा पहनना है, तुम वो सेल कर दो और मेरे पास कुछ कैश है। मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने कहा आपसे कि मैं घर के अखराजात की वजह से परेशान हूँ? वो हैरत से इसे पूछ रहा था। और क्या वजह हो सकती है? मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मायरा इसकी परेशानी की वजह जानना चाहती थी। कुछ भी नहीं, बस ऑफ़िस के कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक हो जाएँगे। नौफिल ने बात को टाला, अपने कमरे में आ गया। लेकिन चंद दिन बाद ही अपनी कैफ़े से तंग आकर इसी मुफ्ती के पास सामने बैठा था जिसने इसे मायरा से निकाह का मशवरा दिया था। अपनी सारी कैफ़ियत इसे बता चुका था। मियाँ तुम्हारी परेशानी अपनी जगह दुरुस्त है। ज़ाहिर-सी बात है बड़े भाई की बीवी को इंसान अपनी बहन जैसा ही समझता है, लेकिन वो बहन कहने से हकीकी बहन नहीं हो जाती। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा थे, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे की तरह पाला था। यहाँ तक कि अरब में इन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारा जाने लगा। साहिबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा को पहले ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे, लेकिन जब सूरह अहज़ाब की आयत नंबर उन्हें उन्हें इनके बाप के ही का कहकर पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा ठीक है, नाज़िल हुई तो आपको ज़ैद बिन हारिसा पुकारने लगे। अरब में ये रिवाज आम था कि लेपालिक बेटे को हकीकी बेटे का दर्जा हासिल था और उसकी बेटी को बहू को समझा जाता था। मैं तुम्हें कुरानी आयत से वाक़ई बयान कर देता हूँ ताकि तुम ठीक से समझ सको। मुफ्ती साहब ने नौफिल से ये कहकर अपनी बात जारी रखी। और देखो, किसी मोमिन मर्द व औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले के बाद किसी अमर का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। याद रखो, अल्लाह ताला इसके रसूल की भी नाफ़रमानी करेगा और वो सहरी गुमराही में ही पड़ेगा। ये आयत हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के सिलसिले में नाज़िल हुई थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी तआला अन्हा जो कि असलाए अरब थे, लेकिन किसी ने इन्हें बचपन में ज़बरदस्ती पकड़कर बतौर ग़ुलाम भेज दिया था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से हज़रत खदीजा के निकाह के बाद हज़रत खदीजा ने इन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके निकाह के लिए अपनी फूफीज़ाद हज़रत ज़ैनब को निकाह का पैगाम भेजा, जिस पर इन्हें और इनके भाई को ख़ानदानी वज़ाहत की बिना पर तामुल हुआ कि ज़ैद एक आज़ाद करदा ग़ुलाम है और हमारा ताल्लुक़ एक ऊँचे ख़ानदान से है, जिस पर ये आयत नाज़िल हुई। इसका मतलब ये कि अल्लाह और रसूल के फ़ैसले के बाद किसी मोमिन और मर्द और औरत को यह हक़ हासिल नहीं कि वो अपना इख्तियार बराए कार लाए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो तस्लीम ख़म कर दे। चुनांचे ये आयत सुनने के बाद हज़रत ज़ैनब वग़ैरह ने अपनी राय पर इसरार नहीं किया, बाहम निकाह हो गया।
याद करो जब तुम इस शख्स से कह रहा था कि जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया, और तूने भी कि तू अपनी बीवी को अपने पास रख और अल्लाह से डर। तूने अपने दिल में जो छुपाए हुए थे, वो जो छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था, और तू लोगों से खौफ खाता था, हालांकि अल्लाह ताला इसका ज़्यादा हकदार था कि तू इससे डरे। बस जबकि ज़ैद ने इस औरत से अपनी गर्ज पूरी कर ली, हमने इसे तेरे निकाह में दे दिया ताकि मुसलमानों पर अपने लेपालिक बीवियों के बारे में किसी तरह तंगी ना रहे, जबकि वो अपनी गर्ज से इनसे पूरी कर ले। अल्लाह का हुक्म होकर ही रहने वाला है। लेकिन चूँकि इनके मिजाज में फ़र्क था, बीवी के मिजाज में ख़ानदानी नस्ल व शरफ़ रचा हुआ था, जबकि ज़ैद के दामन में ग़ुलामी का दाग था। इनकी आपस में अनबन रहती थी, जिसका तज़किरा हज़रत ज़ैद बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते रहते थे और तलाक़ का अंदिया भी ज़ाहिर करते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तलाक़ देने से रोकते और निभा करने की तलक़ीन फ़रमाते थे। अलावा अल्लाह ताला ने आपको इस पेश गोई से भी आगाह फ़रमा दिया था कि ज़ैद की तरफ से तलाक़ वाक़या होकर रहेगी और इसके बाद ज़ैनब का निकाह आपसे कर दिया जाएगा, ताकि जाहिलियत की इस रस्म तंबीनियत पर एक कारी ज़र्फ़ लगाकर वाज़ेह कर दिया जाए कि मुँह बोला बेटा अहकाम शरिया में हकीकी बेटे की तरह नहीं है और उसकी मुतल्लक़ा से निकाह जायज़ है। इस आयत में इन्हीं बातों की तरफ इशारा किया गया है। हज़रत ज़ैद पर अल्लाह का इनाम ये था कि इन्हीं कबूल इस्लाम की तौफ़ीक दी और ग़ुलामी से निजात दिलाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान इन पर यह था कि इनकी दीनी तरबियत की, इनको आज़ाद करके अपना बेटा करार दिया और अपनी फूफी उमैमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की लड़की से इनका निकाह करा दिया। दिल में छिपाने वाली ये बात यही थी जो आपको हज़रत ज़ैनब से निकाह की बाबत बज़रिया वही बतलाई गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते इस बात से थे कि लोग कहेंगे कि अपनी बहू से निकाह कर लिया, हालांकि जब अल्लाह को आपके ज़रिए से इस रस्म का ख़ात्मा कराना था तो फिर लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खौफ अगरचा फ़ितरी था, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबिया फरमाई गई थी। ज़ाहिर करने से मुराद यही है कि ये निकाह होगा जिससे ये बात सबके इल्म के ही इल्म में आ जाएगी, यानी निकाह के बाद तलाक दी और हज़रत ज़ैनब इद्दत से फ़ारिग हो गई। यानी ये निकाह मुआफ़रत तरीक़े के बरक्स अल्लाह के हुक्म से करार पाया गया। निकाह ख़्वानी, वलायत, हक़, मेहर और गवाहों के बग़ैर ही ये हज़रत ज़ैनब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की इल्लत है कि आइंदा कोई मुसलमान इस बारे में तंगी महसूस ना करे और हिस्बे ज़रूरत अक़्तज़ा पालिक की मुतल्लक़ा बीवी से निकाह किया जा सके। यानी पहले से ही तक़दीर इलाही में था, बहरे सूरत होकर रहना था। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए मुकर्रर की हैं, इनमें नबी पर कोई हर्ज नहीं। यही अल्लाह का दस्तूर है, इनमें भी रहे जो पहले हुए हैं और अल्लाह ताला के काम अंदाज़े पर मुकर्रर किए हुए हैं। ये इसी वाक़या निकाह ज़ैनब की तरफ से इशारा है, जो कि ये निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल था, इसलिए इसमें कोई गुनाह और तंगी वाली बात नहीं है। यानी गुज़िश्ता अम्बिया अलैहिस्सलाम भी ऐसे कामों के करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे जो अल्लाह की तरफ से इन पर फ़र्ज़ करार दिए जाते थे, चाहे कौमी और अवामी रस्म व रिवाज के इनके ख़िलाफ़ ही होते। हमारे प्यारी आका दो जहाँ की ज़िंदगी अल्लाह की अताअत में गुज़री है। इनकी ज़िंदगी के हर पहलू से हमें भी अपनी ज़िंदगियों के मसाइल का हल निकालने का हुक्म दिया गया है। नुफ़िल जो खौफ तुम्हें लाहक है, लोग क्या सोचेंगे, यही बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किए हुए थी कि लेपालक बेटी की बीवी से कैसे निकाह कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह खुद पढ़वा दिया ताकि इस गलत आम रस्म का इक़्दाम हो जाए कि लेपालक बेटे की बीवी से निकाह जायज़ नहीं। लोगों, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। इसलिए वो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भी बाप नहीं है जिस पर इन्हें मोरद तैन बनाया जा सके कि उन्होंने अपनी बहू से निकाह कर लिया, बल्कि एक ज़ैद रज़ी ताला अन्हा ही क्या, वो तो किसी भी मर्द के बाप नहीं है, क्योंकि ज़ैद तो हारिसा के बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था और जाहिली दस्तूर के मुताबिक इन्हें ज़ैन बिन मोहम्मद कहा जाता था। हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्बी बेटे नहीं थे, इसलिए के नुज़ूल के बाद इन्हें ज़ैद बिन हारिसा ही कहा जाता था। अलावा अज़े हज़रत खदीजा से आपके 3 बेटे कासिम, ताहिर, तैयब हुआ और एक इब्राहिम बच्चा मारिया कप्तिया के बतन से हुआ, लेकिन ये सब के सब बचपन में ही फौत हो गए थे। इनमें से कोई भी उम्र रजूलियत को ना पहुँचा। बिना बरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्बी औलाद में से कोई मर्द नहीं बना कि जिसके आप बाप हो। इब्न कसीर
اس لیے بھابھی کو بہن سمجھنے سے وہ بہن نہیں بن جاتی۔ اور اب تو تم اس سے نکاح بھی کر چکے، جن شرائط کو رکھ کر تم نے اپنی بھابھی سے نکاح کیا ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قبول ایجاب کرنے سے، نکاح کے شرعی تقاضے پورے کرنے سے وہ تمہاری بیوی ہو چکی ہے، تمہارے جائز بھی اور حلال بھی۔ شادی محض جنسی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں بلکہ تکمیل فرد کا ایک فطری، شرعی اور لازمی حصہ ہے، اور اللہ کے فضل ترین بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ارشاد نبی ہے، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ابن ماجہ۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ تم شادی کرو، کیونکہ اس امت کے سب سے افضل شخص یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بیویوں والے تھے۔ زنا و فحش سے اپنی پاک دامنی مقصود ہو تاکہ دیگر دنیاوی ضروریات اور بعض بیماریوں سے نجات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار ٹھہرے۔ جو شخص عفت و پاک دامنی کے لیے شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اولاد کی خواہش و نیت رکھے تاکہ اس کے لیے صدقہ جاریہ اور قیامت کے دن جہنم سے نجات کا ذریعہ ہو۔ قیامت کے دن بچوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم لوگ اور تمہارے ماں باپ سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیندار اور شکر گزار عورت سے شادی کریں۔ ایک بار صاحبہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کون سا مال حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان حاصل کرو، اور ایسی نیک مومن بیوی جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے۔ تمہیں ایک پاکیزہ رشتے کی ابتدا کرنے کے لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات معاشرے کی کر لیتے ہیں۔ دیکھو میاں، جس معاشرے کو ہم جانتے ہیں یا جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دین سے برعکس ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دین اپنی جگہ لیکن دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ حالانکہ قرآن حدیث میں زندگی گزارنے اور ایک اسلامی معاشرے کو تکمیل دینے کے اصول بتائے گئے ہیں، جنہیں ہم نے بھلا کر اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا معاشرہ تشکیل دیا ہے جو اسلامی قوانین سے بالکل برعکس ہے۔ اس لیے ہماری زندگیاں اس قدر مشکلات میں پھنس چکی ہیں۔ تم بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو تو اپنی ذہنی تکلیف سے جلد نجات پالو گے۔ نکاح ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ حدیث شریف انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان پورا کر لیا، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تشریح۔ شادی اور نکاح انسان کی ضرورت، نسل انسانی کے تسلسل کا ذریعہ اور جنسی ضرورت کو پورا کرنے کا وسیلہ ہے۔ شادی اسلام کی نظر میں ایک مقدس رشتہ اور اللہ تعالیٰ کے افضل ترین بندوں کی سنت ہے۔ ہم نے آپ سے بھی پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا۔ شادی انسان کو جسمانی راحت اور قلبی سکون فراہم کرتی ہے۔ اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ تمہارے جن سے بیویاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے میاں بیوی کے درمیان محبت و ہمدردی پیدا کر دی۔ اسلام نے شادی کو یہ اہمیت دی کہ اس کے لیے کوشش کرنے والے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد رہتی ہے۔ ارشاد نبی ہے، 3 قسم کے لوگوں کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، کاتب غلام جو حق مقادبت ادا کرنا چاہتا ہے، شادی کرنے والا جو عفت پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی ابہام باقی ہے تو تم کہہ سکتے ہو، نہیں اب کوئی الجھن باقی نہیں ہے، یہ کہہ کر نوفل اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ شیزہ، تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ جان گھر کا بچہ، دیکھا بھالا خود تمہارے لیے اپنی چاہت کا اظہار کر رہا ہے۔ عذرا بیگم شیزہ کے انکار پر بھڑک اٹھی تھی۔ امی پلیز، میری زندگی پر میرا بھی حق ہے کہ نہیں؟ آپ نے بچپن سے مجھے زیان کے نام پر پابند رکھا، میں نے رہ لیا، اس نے خود سے رشتہ ختم کر دیا، میں نے یہ بھی سہ لیا۔ عرفان سے شادی آپ لوگوں کی خواہش پر ہوئی، میں نے بنا عرفان کو دیکھے سمجھے سر جھکا دیا۔ بہت کم وقت دیا تھا، اس وقت بھی آپ نے مجھے امی بچپن کے منگیتر کو دل سے خرید کر وہاں کسی اور شخص کو بسانے کے لیے، لیکن میں نے ایک لفظ بھی شکوہ نہیں کیا آپ سے، چپ چاپ عرفان کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ ایسے شخص کو اپنا بنانے کی کوشش کرتی رہی جو میرا کبھی تھا ہی نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، جس کی زندگی میں صرف اس کی ماں اہمیت رکھتی تھی، چاہے ماں غلط ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی بس وہی ٹھیک تھی۔ 2 سال میں اپنی ساری وفائیں میں نے عرفان کے نام کر دی، زیان کا نقش تک اپنے دل سے مٹا دیا، لیکن شومئی میری قسمت، وہ بھی میرا نہیں ہو سکا۔
اور جب اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں، اپنا دل ہر آرزو سے خالی کر چکی ہوں، تو آپ زیان کو پھر سے زندگی میں مقام دینے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اسے مجھ سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ اس نے ایک بار میرا ہاتھ مانگا تو آپ کے چہرے کھل کر رہ گئے۔ شیزا کا طرز لہجہ سن کر عذرا بیگم سستی ہو گئی تھی۔ شیزا بیٹا، زندگی یوں تو تنہا نہیں گزرے گی نا، اور جانتی ہو ہمارے معاشرے میں ایک طلاق یافتہ کے لیے کیسے رشتے آتے ہیں، عمر رسیدہ لوگوں کی جن کی بیویاں مر چکی ہوں اور اولاد بھی سنبھالنے سے انکار کر رہی ہوں۔ اگر کوئی کنوارا لڑکا کسی طلاق یافتہ کو اپناتا بھی ہے، اس کو جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہو، جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا بھی بوجھ اٹھا سکے، بیٹا حقیقت پسندی سے کام لو۔ عذرا بیگم نے ایک نیا رخ شیزا کو دکھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں امی، 2 روٹیوں سے زیادہ کی خوراک نہیں ہے میری جو آپ میرا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ شیزا اپنے موقف سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ عذرا بیگم اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ بہت پچھتاؤ گے کسی دن، یہ کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئے، لیکن زیان باہر ہی کھڑا تھا۔ بیٹا وہ نہیں مان رہی، تائی امی میں بات کروں گا اس سے۔ زیان کی بات پر عذرا بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کر لو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانے گی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ زیان دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ شیزا اسے دیکھ کر پہلو بدل گئی تھی۔ زیان، میں اپنا جواب امی کو دے چکی ہوں۔ شیزا نے بات شروع کرنے سے پہلے گویا ختم کر دی تھی، لیکن وہ پھر واپس نہیں کیا۔ اسے قائل کرنا چاہتا تھا جس کا دل بہت بری طریقے سے توڑ چکا تھا۔ میرا قصور بہت بڑا ہے شیزا، میں چاہتا تم مجھے معاف نہ کرو بلکہ سزا دو۔ بہت شکوے گلے ہیں نا تمہیں مجھ سے، بچپن سے میرے نام پر اپنا ہر خواب سینچا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زندگی کے 22 سال تم اپنے دل میں مجھے جگہ دی ہے، 22 سال تمہاری آنکھوں نے مجھے استحقاق بھری نظروں سے دیکھا ہے، مجھے چاہا، میری ناقدری پر میں معافی کا حقدار نہیں ہوں۔ زیان، آپ جائیں یہاں سے۔ اپنی کیفیت زیان کی زبان سے سننا اسے برا سا لگ رہا تھا۔ وہ رخ بدل گئی، لیکن وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑا ایک نیا امتحان بنا تھا۔ میری سزا تو ہونی چاہیے، میں نے ایک پل بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا شیزا، بڑی خود غرضی کر بیٹھا تھا تم سے۔ میں سزا چاہتا ہوں، مجھ سے شادی کر لو، اگلے 22 سال جی بھر کے مجھ سے شکوہ کرتی رہنا، میں سنتا رہوں گا۔ اگر معافی یہ کہ تم مجھے معافی کے تلفظوں کے ساتھ خود سے آزاد کر دو تو نہیں چاہیے تمہاری معافی، مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ تم قید کر لو مجھے ہمیشہ کے لیے، لڑنا چاہتی ہو نا مجھ سے، لڑتی رہنا، نہیں روکوں گا تمہیں، بس مجھ پر بھروسہ کر لو، اس بار دغا نہیں دوں گا، بے شک آزما لینا۔ بس یہی آخری طریقہ تھا زیان کے اسے منانے کا، کوئی بھی موقع چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھ پر ہی احسان مت کریں، ایک طلاق یافتہ لڑکی آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں دے سکتی، نہ محبت، نہ سزا، نہ قید۔ شیزا اس سے دامن چرا رہی تھی۔ شیزا، تم میرے لیے ابھی بھی میری کزن ہو، بالکل ویسی جیسے پہلے تھی۔ زندگی ان 2 سالوں کو ہٹا دو، اپنی زندگی تو صرف زیان ہی نظر آئے گا تمہیں، ماضی میں بھی تم، مستقبل میں بھی تم۔ نم آنکھوں سے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ 2 سال مجھ سے میرا سب کچھ چھین چکے ہیں، میں وہ شیزا نہیں ہوں زیان، ایک طلاق یافتہ ہوں۔ میرا ساتھ بہت مہنگا پڑے گا آپ کو، لوگ بہت سی باتیں سنائیں گے، ایسے لفظوں سے چیریں گے آپ کو کہ میرا ساتھ بوجھ سا لگنے لگے گا۔ جب کوئی دوست آپ سے رازداری میں یہ پوچھے گا کہ ایسا کون سا عیب تھا تم میں جو ایک طلاق یافتہ کو اپنا لیا، تمہیں تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی تھی، اس وقت آپ کو میرا ساتھ بوجھ لگے گا زیان۔ یہ جو محبت آپ مجھ سے جتا رہے ہیں ساری ہمدردی کا بخار ہے جو لوگوں کی باتوں سے جلد ہی اتر جائے گا، پھر آپ کے پاس سوائے پچھتاووں کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی، عورت کی پہلی شادی ہی شادی ہوتی ہے اور دوسری بار وہ صرف سمجھوتا کرتی ہے، اور میں نے بھی پہلی بار بھی سمجھوتا ہی کیا تھا۔ خدا را میری زندگی کو سمجھوتوں کی نظر مت کریں، جائیں یہاں سے۔ شیزا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے زیان کی منت کی۔ وہ بڑا مایوس ہو کر باہر نکلا تھا۔ شیزا نے اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا کہ زیان کے علاوہ جس سے چاہے اس کی شادی کرنے میں انکار نہیں کرے گی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ زیان چپ سا ہو کر رہ گیا تھا، خوش تھی تو وہ زیان کی والدہ تھی، شیزا کی شادی کہیں اور ہو جانے کا مطلب تھا زیان بھی ان کی بات مان لیتا۔ نوفل بڑا مطمئن سا ہو گیا تھا، دل میں اب تک کسی بات کا خوف نہیں تھا، نکاح کے بارے میں جو سن کر آ رہا تھا اس کے بعد کوئی وہم اور شبہ نہیں رہا تھا، اس لیے دل کی خواہشات ابھی سے الجھا نہیں رہی تھی، کیونکہ جو خواہش وہ کر رہا تھا وہ جائز تھی۔ آج گھر میں وقت پر آیا تھا، کھانا بھی سیر ہو کر کھایا تھا، بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارا تھا۔ گھر انسان کے لیے ایک جنت ہے، اگر اسے جنت بنانا چاہے اب صرف مائرہ کو راضی کرنا تھا۔
جو کہ ایک مشکل امر تھا۔ یہی بات اسے جب وسیع نے نوفل نے کہی تو اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ اچھا جی، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ تب تمہیں مولویوں کے فتووں سے ڈر لگ رہا تھا، اور جب دل نے شور مچایا تو اکیلے بھاگے چلے گئے۔ آج تو بڑی تمیز سے بات ہو رہی ہے مجھ سے۔ چہرے سے مسکراہٹ بھی غائب نہیں ہو رہی تھی۔ وسیع نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اسے چھیڑنے لگا۔ تم دوست بنو تو وہی بہتر ہے، تانے دو گے تو دوبارہ ملنے نہیں آؤں گا تمہیں۔ نوفل نے اس کے کندھے پر چپت لگائی تھی۔ میں تو آپ شکرانے کے نفل ادا کروں گا کہ اللہ نے میرے دوست کو عقل اور شعور عطا کر دیا۔ سارا مسئلہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، ان کا بھی ہے۔ کیسے مناؤں گا انہیں؟ ایک تو تم یہ تھوڑا سا ادب سائڈ پر رکھو تو کام کچھ آسانی سے ہو جائے گا۔ ماہرہ کہا کرو بیوی ہے تمہاری۔ وسی کے اگلے مشورے نے مومل کا دل نہیں کہہ پر دھڑکا تھا۔ فی الحال تو ایک اور مسئلہ اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ مجھے شاید جاب چھوڑنی پڑ جائے۔ وسیع وہ کیوں؟ باس کہہ رہا ہے کہ میں اسلام آباد کے پروجیکٹ پر کام کروں، کم سے کم بھی 1 سال تو وہیں رہنا پڑے گا، رہائش بھی وہ دینے کو تیار ہے، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اجنبی سا شہر ہے، وہاں کیسا دل لگے گا؟ نہ کوئی جان نہ پہچان، پھر یہاں دن بھر مجھے گھر کی فکر نہیں ہوتی۔ خالہ ہے، پرانے محلے دار ہیں، نیا شہر نیا ماحول، اس لیے جاب سے شاید ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ تم یار ایک فیور دے دو، ایک اچھی سی جاب کا انتظام کر دو میرے لیے۔ نوفل کی بات وسیع نے سنجیدگی سے سنی تھی۔ میں بات کر لیتا ہوں، جاب تو تمہیں بآسانی مل جائے گی، وسیع نے اسے مطمئن کیا تھا۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ افیرہ کے نکاح والے دن ہی اکمل صاحب واپس آئے تھے۔ ابیرہ اور فرقان بھی وقت پر پہنچ گئے تھے۔ نکاح کے بعد ابیرہ ہی افیرہ کے کمرے میں رخصتی کے لیے اسے لے جانے آئی تھی۔ دلہن بنی ہوئی تھی لیکن چپ سی تھی، زیادہ تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی چلیں۔ ابیرہ کو پہلا وقت یاد آ گیا تھا جب نوفل سے نکاح کے بعد افیرہ نے کیسے کیسے نشت ابیرہ کے دل پر چلائے تھے۔ ابیرہ وہ دیکھنے میں کیسا ہے، افیرہ کو بس یہی فکر تھی۔ اس بار اللہ نے آپ کے جھوٹ کو سچ کر دیا اپیا، وہ واقعی 50 سال کا بڈھا ہے، دیکھنے میں بھی بڈھا ہی لگتا ہے۔ ہاں لیکن اس بار اس کے پاس مہنگی گاڑی نہیں ہے، بڑے 4 بیٹے ہیں، سب سے بڑا بیٹا 16 سال کا تو ہوگا ہی۔ یہ سن کر افیرہ کے چہرے پہ چھائی مسودگی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ کتنا آسان تھا اس کے لیے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ لفظوں کی بھرپائی بھی دینی پڑے گی۔ میں یہ تو نہیں جانتی اپیا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، اس وقت بہت تکلیف پہنچی تھی مجھے۔ میں نے بھی اپنی باتوں سے نوفل بھائی کا ایسا ہی تصور باندھا تھا جیسا یہ شخص ہے۔ میں آپ کے لیے بہت روئی تھی، دل میں خیال آیا تھا کہ میری بہن کیوں میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، لیکن جب سچ سامنے آیا تو یقین کرنا مشکل تھا۔ دکھ کی شدت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ میری بہن مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی میں نے دل کو سمجھا لیا کہ نوفل بھائی آپ کا نصیب تھے۔ لیکن اس وقت دل سے یہ خیال ضرور گزرا تھا کہ کاش اپیا کبھی تمہارے لفظ بھی سچ بن کر تمہارے سامنے آئیں تو پتہ چلے۔ لیکن آج ان لفظوں کی سچائی مجھے خود بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ نوفل بھائی بہت اچھے تھے اپیا، لیکن آپ نے کبھی اپنا گھر بسانے کے لیے سمجھوتا نہیں کیا۔ اماں کی باتوں میں آ کر دیکھیں کیا ملا آپ کو۔ اماں مجھ سے بھی بہت کچھ کہتی ہیں، فرقان سے یہ کہا کرو وہ کہا کرو، لیکن میں اماں کی باتیں میکی کی دہلیز پر چھوڑ کر فرقان کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہوں۔ وہ رات کو کہتا ہے کہ ابیرہ کہہ دو کہ یہ دن ہے، میں رات کو دن کہہ دیتی ہوں، اور پتہ ہے ابیا وہ بدلے میں مجھے اپنی اماں اور بہنوں کے ساتھ پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو جاتا ہے میرے لیے۔ اماں جی اور شبو آپا جس قسم کی ہیں، میں تو شاید ایک دن بھی وہاں سکون سے رہ نہ پاتی اگر فرقان میرا ساتھ نہ دیتے، اور ان کا ساتھ مجھے ان کی فرما برداری سے نصیب ہوا ہے۔ ابھی آپ کی جٹھانی تو بالکل بے ضرر سی تھی، اگر آپ بھی نوفل بھائی کو ایسا ہی پیار دیتی تو فرقان سے بڑھ کر وہ آپ کی قدر کرتے، لیکن آپ نے ہیرا کھوکر کوئلہ پایا ہے۔ جائیے جا کر دیکھیے اسے جس کے ساتھ اب مجبوراً آپ کو زندگی گزارنا پڑے گی۔ ابیرہ کی باتیں پہلی بار افیرہ نے خاموشی سے سنی تھی، اپنے قدم من بھاری لگ رہے تھے۔ بنا اس شخص کی طرف آنکھ اٹھائے وہ اس کے ساتھ رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ زیان کی والدہ بیمار تھی، اس لیے انہیں کھانا شیزہ ہی ان کے کمرے میں دینے گئی تھی۔ کھانے کی ٹرے ان کے سامنے رکھ کر چند میڈیسن بھی اس کے پاس رکھ کر بولی، چچی یہ دوا کھانے کے بعد لینی ہے، اور اگر کچھ اور بھی چاہیے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ کھانا اور میڈیسن ان کے پاس رکھ کر وہ کمرے سے جانے لگی تھی۔ شیزہ تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا مجھے۔ زیان کی والدہ کچھ نادم سی تھی، شیزہ ہی ان کا خیال رکھ رہی تھی بنا کسی مفاد کے۔ کس بات کا چچی، آپ میری امی جیسی ہیں، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ شکریہ کیسا؟ شیزہ کو لگا شاید وہ ان کی کچھ خدمت کر رہی ہے اس لیے وہ احسان مند ہو رہی ہیں۔
हाँ, इस बात का भी और ज़ियान को इनकार करने का भी, वरना मेरी तो एक भी नहीं सुन रहा था। तुमने मेरी बात का मान रख लिया। चाची, अनचाही रफ़ाक़त और रिश्ते हमेशा बोझ की तरह ही इंसान को हमेशा कंधों पर डालकर ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है और वक़्त पहले ही इंसान को थका भी देते हैं। मैं ऐसा बोझ खुद पर उठाना नहीं चाहती, इसलिए आप पर कोई एहसान नहीं किया मैंने। शीज़ा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुम मेरे ही घर की बच्ची और बहुत अच्छी भी हो। मैं कभी इनकार ना करती, लेकिन मैं माँ हूँ। अपनी ज़ियान की नस्ल आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, जो तुमसे मुमकिन नहीं। एक सच था और था भी बहुत कड़वा। चाची, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं आपकी बेटी और हमेशा बेटी रहूँगी। आप मेरे सामने शर्मिंदा ना हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। खाना खाकर दवा ज़रूर ले लीजिएगा। मैं थोड़ी देर फिर से आपके पास आ जाऊँगी। अभी भाभी को भी खाना देना है। शीज़ा ने इनके कंधे पर हाथ रखकर इन तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल गई। बड़ी अजलत से बाहर निकल रही थी, लेकिन यकदम ही पाँव को ब्रेक लगानी पड़ी। सामने ज़ियान खड़ा था। अपनी वालदा के लिए कुछ दवाएँ लेने मेडिकल स्टोर गया था, इसलिए इसकी गैर मौजूदगी में शीज़ा अपनी चच्ची को खाना देने आ गई थी। ये नहीं मालूम था कि वह इतनी जल्दी लौट आएगा। ज़ियान पीछे हट गया, कोई भी बात शीज़ा से नहीं की। शीज़ा भी तेज़ी से इसके पास से गुज़र कर चली गई थी।